نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا جو حصہ دوم ہے، دوسرا حصہ، وہ مباحث ایمانی پر مشتمل ہے۔ اس کا سب سے پہلا سبق سورہ فاتحہ پر مشتمل تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات پر مشتمل ہے۔ جو 6 آیات میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، بلکہ صحیح معنی میں 5 آیات، ان کا مطالعہ ہم ایک حد تک کر چکے ہیں، لیکن مجھے خیال آیا کہ اس سلسلے میں ایمان کے بارے میں بعض بنیادی جو مباحث ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ جانے چاہیے۔ ایمان اگرچہ ایک لفظ ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص بولتا ہے، عالم بھی، جاہل بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، سب بولتے ہیں ایمان ایمان۔ اول تو یہ کہ اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ ایمان کے معنی کیا ہیں تو وہ ہکا بکا ہو کر رہ جائے گا۔ ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا۔ امن یا امنو، امنن یا امنتن، اس کے معنی ہے خود امن میں ہونا۔ اس سے اس میں فاعل بنتا ہے آمنن، وہ شخص جو امن میں ہے۔ آمن یؤمن ایمانن، باب افعال سے اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کو امن دینا، اور اس سے اس میں فاعل بنتا ہے مؤمن، امن دینے والا۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المؤمن ہے۔ اگر پہلے توجہ نہ ہوئی ہو تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام المومن ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو المومن، امن دینے والا، امن عطا کرنے والا، امن بخش، وہ اللہ ہے۔ اب یہ ایمان جو ہے، اگرچہ میں نے عرض کیا ایک لفظ ہے، اس کی قسمیں بہت سی ہیں۔ اس کی وسعت، اس کے اعتبار سے بہت فرق و تفاوت ہوگا۔ اس کی گہرائی، اس کے اعتبار سے بھی بہت فرق و تفاوت ہوگا، اگرچہ ہم ایک اصطلاح کے طور پر ایک لفظ ایمان استعمال کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے میں آپ کو ایمان کی 2 اہم قسموں کا آپ کے سامنے ذکر کرنے چلا ہوں کہ ایمان کی 2 بنیادی قسمیں کیا ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس لیفلیٹ ہے چھپا ہوا، یہ آج کے درس کی یادگار آپ کے پاس رہے گا، اسی کے حوالے سے دیکھتے جائیے
ایمان کی اقسام دو، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے ثبوت دینے کے لیے ابھی آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 136 سنائی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ کیا معنی ہوا؟ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ معلوم ہوا کہ یہ دو ایمان ہے، کوئی ایک ایمان تو کسی درجے میں پہلے حاصل ہے جس سے گفتگو ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن کوئی دوسرا ایمان ہے جس کو کہ حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ جو ہمارا درس ہے بنیادی طور پر یہ سورہ آل عمران کی آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے، اس کی ایک آیت بڑی عظیم ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آپ کو معلوم ہے کہ شراب کے بارے میں اس کی حرمت کا جو حکم آیا ہے وہ تدریجاً آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں صرف اتنی بات آئی کہ اے نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، فائدے بھی ہیں، لیکن گناہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے نفع کے پہلو سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ گویا کہ ایک انڈیکیٹر دے دیا گیا کہ آگے بات کدھر جائے گی، اس شراب کی حرمت کی طرف جائے گی۔ چنانچہ بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد اگلا حکم آیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ معلوم ہوا بہت بری شے جو نماز سے روک دے، جو دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، اس سے روکنے والی شے ہے یہ شراب، لہذا کچھ لوگوں نے اس پر چھوڑ دی۔ لیکن ابھی چونکہ آخری حکم تو نہیں آیا تھا، وہ سورہ مائدہ میں آیا، فاجتنبوہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، شیطانی عمل ہے شراب کا پینا، فاجتنبوہ، باز آ جاؤ، فہل انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب اس پر صحابہ جو ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اگر یہ گندگی ہے، اگر یہ اتنی بری شے ہے تو ہمیں تو پیتے ہوئے جو ہے عمریں بیت گئی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عرب معاشرہ جو تھا جاہلی، اس میں بھی پینے کی اصل شے شراب تھی، پانی نہیں۔ پانی دھونے کے کام آتا ہے، نہانے کے، دھونے کے۔ جیسے آج مغرب میں ہے، آپ ہوٹلوں میں چلے جائیے، پانی نہیں ملے گا آپ کو، شراب جتنی چاہے لے لیں، پانی کا دستیاب ہونا مشکل ہو جائے گا۔ پانی پینے کی چیز نہیں ہے، پینے کی چیز تو شراب ہے۔ یہی اس معاشرے میں تھا۔ تو اب جن لوگوں کو پیتے ہوئے عمریں بیت گئیں، انہیں کپ کپی طاری ہو گئی، ایک بہت ہی تشویش لاحق ہو گئی۔ میں آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو جسم کے ایک ایک سیل کے اندر شراب جو ہے داخل ہوئی ہوئی ہے، تو ہماری نجات کیسے ہوگی؟ اس پر اللہ کی طرف سے ان کے اطمینان کے لیے آیت نازل ہوئی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرے، ان پر کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے جو وہ پہلے کھا پی چکے۔ جب تک حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک جو کھایا پیا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، کنڈونڈ ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ اب اس کے بعد تین رتبے آئے، اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ جب تک کہ ان کی روش یہ رہے کہ انہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر ان کا تقوی اور بڑھا، وہ اور ایمان لائے۔ اب یہاں بھی دیکھیے وہ ایمان کے دو درجے آ گئے۔ پہلا درجہ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر دوسرا ترجمہ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور ایمان ان کا بڑھا، اور تقوی بڑھا تو وہ ایمان لائے اور ایمان لائے۔ تو یہ ایمان کے دو درجے جو ہیں سورہ نساء کی اس آیت سے بھی ثابت ہوئے،
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر کہ جو اس سے پہلے نازل کر چکا۔ یہ ایمان کون سے؟ اب اس کو اصطلاح کا نام میں نے دیا ہے۔ یہ سمجھیے کہ اس کو جو قرآن مجید نے یہ ٹرم استعمال نہیں کی ہے، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان کا سارا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، حقیقی ایمان کا دار و مدار تصدیق بالقلب پر ہے۔ یہ یہاں پر آپ کو ایک دوسرے کے مقابل جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھتے جائیے۔ اس کے حوالے سے یہ عظیم حقائق ہیں جو اچھے لوگوں پر واضح نہیں ہیں۔ بہت لوگ کنفیوزڈ ہیں، بہت بحثیں ہیں، بڑی ہمارے ہاں اس پر تکرار ہے، جھگڑے ہیں، مناظرے ہیں، لیکن یہ اس طریقے سے بالکل کلیئر کٹ بات، ایک انالیسس کہ جس کے بارے میں بالکل جو ہے طبیعت کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو دو اصطلاحات آئی ہیں، اقرار باللسان اور اس کے مقابلے میں تصدیق بالقلب، یہ کہاں سے ماخوذ ہیں؟ یہ میری نہیں ہے، یہ ماخوذ ہے۔ کہاں سے؟ دیکھیے، ایمان مجمل اگر بچپن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو توفیق دی ہو اور انہوں نے آپ کو یاد کرائے ہوں، 6 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، بدقسمتی سے آج کل تو حال یہ ہے کہ میں کبھی کسی مجمع میں ہاتھ اٹھواتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ 5-10% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو یہ چیزیں یاد ہوں، اس لیے کہ زمانہ بدل گیا۔ کبھی تعلیم ہوتی تھی مسجد سے شروع ہوتی تھی، مکتب سے شروع ہوتی تھی، نورانی قاعدہ سے شروع ہوتی تھی، پھر قرآن پڑھا جاتا تھا، پھر کہیں جا کر کسی اسکول وغیرہ میں داخلہ ہوتا تھا، اور پہلے وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ تعلیم الاسلام، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کتاب ہے تعلیم الاسلام، لیکن اب زمانہ گزر گیا، لہذا مجھے اندیشہ ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں سے ظاہر ہے، اپنی صفات سے ظاہر ہے۔ اس کی ذات کو ہم نہیں جانتے ہیں، اس کے نام جانتے ہیں، اس کی صفات جانتے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے کہ معرفت خدا بندی کے کون سا گوشہ ہے جو ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈس ہے۔ ذات خدا بندی ہمارے فہم سے، تخیل سے، تصور سے، ہر چیز سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، we can't know it۔ ہاں، صفات خدا بندی ہم جان سکتے ہیں، اسماء خدا بندی ہم جان سکتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں سے ظاہر ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام تسلیم کر لیے، سر تسلیم خم ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور اس بات کا میں اقرار تو اپنی زبان سے کر رہا ہوں اور تصدیق کر رہا ہوں اس کی اپنے دل سے۔ یہ ہے در حقیقت ایمان مجمل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان کا تعلق قانونی ایمان سے ہے۔ ابھی کوئی ہندو، پارسی، سکھ، عیسائی، یہودی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ قانونی ایمان اسے حاصل ہو گیا۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کبڈی کا کھیل ہوتا ہے، ایک لائن جو ہے کھینچی ہوئی ہے، آپ پالے سے ادھر ہیں یا ادھر ہے، پہلے ادھر تھے اب ادھر آ گئے، بات ختم ہو گئی، لائن ہی کراس کر دی ہے نا۔ آپ نے شہادت دی اقرار باللسان، پہلے آپ کافر تھے، غیر مسلم تھے، اب مسلمان ہو گئے۔ تو اقرار باللسان کا تعلق جو ہے وہ قانونی اسلام سے ہے، قانونی ایمان سے ہے، اور تصدیق بالقلب کا تعلق جو ہے وہ یقین قلبی سے، دل میں بھی یقین پیدا ہو جائے۔ صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، دل کی تصدیق لازم ہے۔ اگلی بات دیکھیے، زبانی شہادت جو ہے اس کی اساس پر دنیا میں کسی کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے۔ جو شخص کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔
اب ظاہر بات ہے تصدیق قلبی ہے یا نہیں ہے، اس کو ویریفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ آج تک بھی کوئی آلہ دریافت نہیں ہوا ہے کہ جس کو ہم استعمال کر کے دیکھ سکیں کسی کے دل کے اندر وہ تصدیق قلبی ہے کہ نہیں۔ تو گویا کہ جو ظاہری ایمان ہے، جو قانونی ایمان ہے، اس کا دار و مدار کلیتاً اقرار باللسان پر ہے۔ اسی کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھ لیے آخرت میں اعتبار صرف حقیقی ایمان کا ہوگا، تصدیق بالقلب والے ایمان کا ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے مجبور نہیں ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو نہیں جان سکتا، وہ تو ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ وہاں وہی شخص مومن قرار پائے گا کہ جس کے دل میں یقین ہوگا۔ تو آخرت میں اعتبار صرف ایمان حقیقی کا، یعنی تصدیق بالقلب کا، یعنی یقین قلبی کا ہوگا۔ باقی دنیا میں کوئی شخص مسلمان کیا مسلمانوں کا لیڈر رہا ہو، رہنما رہا ہو، کوئی بڑا وہ دنیا میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے شیخ الاسلام کے منصب پر فائز رہا ہو، بہت بڑا قائد ہو، لیکن اگر دل میں یقین نہیں ہے تو آخرت میں اس کا اندراج مومنوں میں نہیں ہوگا، وہ دنیا میں مسلمان مانا جائے گا۔ تو اب یہ چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں، قانونی ایمان، حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان کا دار و مدار اقرار باللسان پر، حقیقی ایمان کا دار و مدار تصدیق بالقلب پر۔ اقرار باللسان سے مراد کیا ہے؟ زبانی شہادت۔ تصدیق بالقلب سے کیا مراد ہے؟ یقین قلبی۔ اس قانونی ایمان کی اساس پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، آخرت میں اعتبار صرف حقیقی ایمان کا ہوگا۔ اب اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے، اگلا جملہ ہے ایک دوسرے کے مقابل میں، یہ ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہے جس میں نہ اضافہ ممکن ہے نہ کمی۔ قانونی ایمان جو ہے یہ ایک لیگل سٹیٹس دیتا ہے انسان کو، مسلمان ہوں میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کو ایک قانونی سٹیٹس حاصل ہو گیا، لیگل سٹیٹس۔ اب آپ ایک مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہیں، آپ مسلمان باپ کے بیٹے ہیں تو وراثت آپ کو منتقل ہو جائے گی، آپ وارث ہوں گے۔ اگر آپ مسلمان نہیں مانے جائیں گے تو کسی مسلمان عورت سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ مسلمان نہیں تسلیم کیے جائیں گے تو مسلمان باپ کی وراثت آپ کو منتقل نہیں ہوگی۔ اگر آپ مسلمان مانے جائیں گے تبھی آپ اسلامی ریاست کے مکمل شہری ہوں گے، نہیں مانے جائیں گے تو پھر آپ اقلیتوں میں شمار ہوں گے، آپ کا جو ہے وہ جزیہ ادا کرنے والے ذمیوں کا سٹیٹس ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن آپ مکمل شہری اسلامی ریاست کے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے، ایک قانونی حق ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے جو بھی حقوق ہیں وہ اس بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں، اس میں ہم کہیں نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارے دائرہ کار سے خارج ہے۔ کسی شخص کے بارے میں ہم نہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، نہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں۔ یہ دل کا معاملہ اس کا ہے اور اللہ کے درمیان ہے، جیسے نیت کا معاملہ ہے، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ اس کی نیت نیک ہے، یہ سرٹیفکیٹ آپ نہیں دے سکتے، ہاؤ کین یو گیو اٹ۔ اسی طرح آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت خراب ہے، آپ کو شواہد بلانے پڑیں گے، اگر اس نے غلط کام کیا تو اس کو غلط کام کی سزا دیجیے، نیت اس کی کیا تھی وہ جانے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں آیا کہ یہ اس کی بنیاد پر جو ہے دنیا میں مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہے جس میں نہ اضافہ ممکن ہے اور نہ کمی۔ لیگل سٹیٹس انسان کا جامد شے ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، لا یزید ولا ینقص، یہ جو الفاظ عربی میں لکھے ہیں، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا۔ اب یہ در حقیقت ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، اور اس میں امت مسلمہ کی دو عظیم ترین شخصیات جو ہیں ان کے مابین مشرق و مغرب کا بعد ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا لکھا ہے؟ حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، یزید و ینقص، یزید و زیادہ ہوتا ہے، و ینقص کم بھی ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک مشرق کی بات ہے تو ایک مغرب کی ہے، بعد المشرقین ہو گیا کہ نہیں؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ائمہ دین میں سے عظیم ترین جو دو امام ہیں،
اس لیے کہ فقہ کے گل سرسبد امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، کوئی شک نہیں، اور محدثین میں سے سید المحدثین رئیس المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لا یزید ولا ینقص، نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں یزید و ینقص، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ کوئی ریکنسیلیشن بظاہر نظر آتی ہے ان دو سٹیٹمنٹس میں؟ اپیرنٹلی دے آر irreconcilable، ان کو جوڑا جا ہی نہیں سکتا، لیکن ہے، جوڑا جا سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو واضح کیا۔ یہ چیزیں میں کم سے کم 20-25 برس سے بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت ایمان پر میرے 5 لیکچر اسی میں ہوئے تھے، 1.5 گھنٹے کے 5، اس کے ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ کوئی معمولی سا مضمون تو نہیں ہے۔ اس وقت تو میں منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر میری بڑی لمبی چوڑی بحثیں۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ چونکہ فقیہ ہیں، ان کا دائرہ عمل، دائرہ کار، دائرہ غور و فکر جو ہے وہ ہے فقہ، قانون۔ وہ قانون کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا۔ اس کی کیا مثال میں آپ کو دوں؟ 100% کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک مسلمان کے 2 بیٹے، ایک بیٹا تہجد گزار، 5 وقتہ نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے، دوسرا جو ہے فاسق و فاجر ہے، نماز پڑھتا بھی ہے تو گنڈے دار پڑھتا ہے۔ کتنا فرق ہو گیا؟ لیکن اگر والد کا انتقال ہوگا تو وراثت دونوں کو برابر ملے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ متقی ہے، تہجد گزار ہے، اسے زیادہ دو، اور یہ تو فاسق و فاجر ہے، مسلمان تو ہے۔ اگر تو مسلمان ہی نہ رہے تو وراثت سے محروم ہو گیا، 0 ہو جائے گا پھر تو۔ لیکن اگر اسے آپ نے مسلمان مانا، فاسق ہے تب بھی مسلمان ہے، فاجر ہے تب بھی مسلمان ہے، نمازی جو اگر وہ گڈے دار پڑھتا ہے نماز تب بھی مسلمان ہے، بلکہ تارک صلاۃ بھی مسلمان ہے۔ صرف منکر صلاۃ جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ اسلام صلاۃ کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج، لیکن نہیں پڑھتا ہے تو اس سے وہ فاسق و فاجر شمار ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے، قانونی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا۔ اور جب تک وہ شخص اسلام کے دائرے میں ہے اس کا حق بالکل مساوی ہے، متقی، تہجد گزار، 5 وقتہ نماز کا پابند، اور یہ جو فاسق و فاجر ہے اور جو نمازیں بھی پڑھتا ہے تو اگر پڑھتا بھی ہے تو گنڈے دار، ان دونوں کا حق وراثت میں مساوی ہوگا۔ یہ ہے چونکہ قانون کا مسئلہ، یہ ہے لیگل سٹیٹس کا مسئلہ، یہ ایک جامد شے ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، انسان کے حقوق نہ بڑھیں گے نہ گھٹیں گے۔ لیکن حقیقی ایمان سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں بڑے ڈٹ کر یزید و ینقص، اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، قرآن سے ثابت ہے۔ اس اعتبار سے یہ حقیقی ایمان جو ہے قلب کے اندر، قلب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے نا، دل وہ شے ہے ہمارے جسم کا وہ ٹکڑا ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے۔ یہ تو میں نے محاورتاً کہا ہے، فزیولوجی کے اعتبار سے کیا ہے، یہ دل جو ہے مسلسل حرکت میں ہے، یا یہ پھیل رہا یا سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے، پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے۔ ہمارے جسم کے ہر عضو کے لیے آرام کا وقفہ ہوتا ہے۔ دل کے لیے آرام، دل کے لیے آرام کا مطلب موت، دل کی حرکت بند، موت۔ یہ دل کا معاملہ جو ہے اسی طرح دلی ایمان جو ہے، حقیقی ایمان، وہ بھی ایک سطح پر قائم نہیں رہتا۔ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، اچھا وعظ آپ نے کہیں سنا ہے، اچھی تقریر سنی ہے، دل پذیر کوئی وعظ، کوئی نصیحت سنی ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نے قرآن کی خود تلاوت کی ہے یا کہیں درس قرآن سنا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کوئی چیز ہے جو میرے اندر بڑھ گئی۔ اور غافلوں کی صحبت میں بیٹھیے، جہاں ٹھٹھے لگ رہے ہوں اور جہاں لطیفے ہو رہے ہوں، فحش گوئی ہو رہی ہو معاذ اللہ، تو وہاں کیا ہوگا؟ ایمان گھٹے گا۔ تو الایمان یزید و ینقص، یہ قول کس کا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 100% درست۔
اور الایمان لا یزید ولا ینقص، یہ قول کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ، اور 100% درست۔ یہ ریکنسیلیشن ہے دونوں میں، کہ اصل میں یہ ایمان کے دو مختلف ایسپیکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک ایمان ہے قانونی ایمان، امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، انہوں نے فقہ کے اعتبار سے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایسپیکٹس کے اعتبار سے کہا ہے کہ ایمان جامد حقیقت ہے، نہ یہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، یا زیرو ہے یا فل ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فزیولوجی میں ایک لا ہے، آل اور نن لا۔ کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو بالکل نہیں ہوگی، یا تو ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ایمان گھٹے اور بڑھے، ایمان گھٹے اور بڑھے، لیکن جو حقیقی ایمان ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اب آگے چلیے، جہاں تک تو ہے قانونی ایمان کی بحث، وہ یہاں ہم نے ختم کر دی، اسی لیے یہ دو ڈبل لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ بحث ختم، اس لیے کہ اس میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو قانونی ایمان ہے، ہمیں حاصل ویسے ہی ہے، والدین سے مل گیا، اس کے ضمن میں کوئی ہمیں نہ محنت کرنی پڑی ہے، نہ کوئی اس کے لیے قربانی دینی پڑی ہے، نہ اس کے لیے کوئی مشقت جھیلنی پڑی ہے، یہ تو ہمیں وراثت میں منتقل ہو گئی۔ اب حقیقی ایمان کو سمجھیے، اس کی دو قسمیں ہیں، یہ ہے اصل علمی مضمون جو ہمارے اس درس کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ جو ہے، ایک ہے تقلیدی یا غیر شعوری، ایک ہے اکتسابی یا شعوری، کانشس ایمان، وہ جو کہ آپ نے ایکوائر کیا ہے ایمان، اکتساب کرنا، حاصل کرنا، ارنڈ، کانشس اینڈ ارنڈ ایمان، ایک تقلیدی ہے اور غیر شعوری ہے۔ یہ تقلیدی اور غیر شعوری کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ تقلیدی اور غیر شعوری کی بحث بھی چھوٹی سی ہوگی۔ یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ جب کوئی مسلمان ہوگا، اب اگر وہ عمل کرتا رہے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اور جو فرائض ہیں، حرام سے مجتنب رہے گا، تو اس کے نتیجے میں ایک ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دل میں۔ یعنی جیسے ایمان سے عمل وجود میں آتا ہے، جنم لیتا ہے، ایسے ہی عمل سے ایمان وجود میں آتا ہے۔ مسلسل عمل کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، چاہے ابھی آپ کو وہ یقین والا ایمان حاصل نہیں تھا، لیکن نمازیں پڑھتے رہنے سے اور دین پر عمل کرتے رہنے سے آپ کے اندر وہ ایک ایمان پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ ایمان غیر شعوری ہوگا، یہ تقلیدی ہوگا۔ اس کے اندر کوئی ڈائمنشن جو ہے، انٹلیکچول ڈائمنشن نہیں ہوگی، اس میں کوئی بصیرت نہیں ہوگی، جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں کہ اے نبی کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، دیکھو لوگو، یہ میرا ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، علی وجہ البصیرۃ، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی بھی علی وجہ البصیرت مومن ہے اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بہرا ایمان نہیں ہے جس میں بصیرت باطنی نہ ہو، جس میں انٹرنل جو ہے انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، جس کے اندر کے ڈائمنشن نہ ہو انٹلیکچول، نہیں، وہ ایمان جو ہے وہ تقلیدی ایمان کہلائے گا۔ تو تقلیدی ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ایک تو احکام اسلام پر مسلسل عمل کے نتیجے۔ نمبر دو، یہ تقلیدی ایمان صاحب ایمان لوگوں کی صحبت سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہے، جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے، یقین قلبی والا ایمان موجود ہے، آپ ان کے قریب رہیں گے، ان سے ملیں گے، ان کے پاس بیٹھا کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے، ان کی صحبت سے مستفید ہوں گے، تو اس سے بھی آپ کے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے گا، یقین والا ایمان پیدا ہو جائے گا، اگرچہ پھر یہ تقلیدی ہوگا، غیر شعوری ہوگا، یقین تو ہے نا۔ بلائنڈ فیتھ بھی یوں سمجھ لیجیے بہت قیمتی شے ہے، بلکہ اپنی قوت کار کے اعتبار سے بلائنڈ فیتھ زیادہ طاقتور ہوتا۔ اندھا یقین، اندھے یقین کے نتیجے میں تو انسان بڑی سے بڑی قربانی دے جاتا ہے، جان پر کھیل جائے گا، اندھا یقین۔ لیکن ایک ہے وہ جو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس کی شے کچھ اور ہے، اس کی شان کچھ اور ہے، اس کی قدر و قیمت کچھ اور ہے، اس کی تاثیر کچھ اور ہے، وہ ہے جو انقلاب لاتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ اندھا ایمان انقلاب نہیں لا سکتا، سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتا، جس کے اندر صرف تقلید ہے
اور غیر شعوری ایمان ہے۔ اچھا، اس کو بھی بحث کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں۔ تقلیدی یا غیر شعوری ایمان ہم میں سے اکثر کو اگر حاصل ہے وہ اسی کیٹیگری کا ہے۔ پہلا وہ ایمان ہمیں حاصل ہے قانونی ایمان، وہ ہمیں حاصل ہے، وہ تو وراثتاً منتقل ہو گیا، ہمیں بچپن میں والدین نے وہ چیزیں سکھا دی اور وہ ہم نے مان لی، وہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پیدا ہوتے ہی ہمارے دانے کان میں اذان دی گئی، بائیں کے اندر جو ہے اقامت کہی گئی، وہ تو مسلسل اسلامی معاشرے کے اندر آپ کو مل گیا، وہ ہے ہمارے پاس، ہر ایک کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے تقلیدی ایمان بھی بہت سو میں ہے، ہم میں سے بہت سو میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب بالکل بے یقین قوم ہے، نہیں ہے۔ اور وہ کیوں کیسے پیدا ہوا ہے؟ مسلسل عمل کرنے سے۔ دین پر عمل کریں گے، اس کا ایک ریفلیکشن ہوگا، وہ باطن کی طرف اس کا ایک جو ہے رخ ہوگا، اس کا عکس پڑے گا اور ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یا صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، یہ بالکل فزیکل جو ہے فینومینن ہے۔ آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے، حرارت آپ تک آ جائے گی، بس سامنے بیٹھنا ہی ہے نا، اور آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کی ایفرٹ کے بغیر، بلکہ آپ کے کسی شعور کے بغیر وہ حرارت آ جائے گی۔ برف کی سریں رکھی ہوئی ہیں، ان کے قریب ہوں گے آپ کو برودت اور ٹھنڈ جو ہے پہنچ جائے گی۔ اسی طرح صاحب ایمان کی صحبت سے ایمان پیدا ہو جائے گا، اگرچہ وہ ایمان تقلیدی اور غیر شعوری ہوگا۔ اب آئیے اکتسابی یا شعوری ایمان، یہ ہے در حقیقت جو ہائیسٹ آرڈر آف ایمان ہے، یہ انبیاء و صدیقین کا ایمان ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی بھی ایمان لاتا ہے، جیسے میں نے کہا المومن اللہ کا نام ہے، تو نبی بھی تو مومن ہے نا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، تو مومن ہے۔ پھر مومن اول، حضور پر ایمان لانے والے اول ابو بکر صدیق، کلیم اول سینائے ماں، کلیم اول ہے سینائے ماں، حضرت حضور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، حضرت ابو بکر کی شان میں اقبال نے کہا۔ یہ جو ایمان ہے صدیقین کا، انبیاء کا، یہ اکتسابی اور شعوری ہے۔ اس کی بحث ہے جو ہم نے کی ہے ان 5 آیات کے ذیل میں۔ اس کی کیسے سنتھسس ہوتا ہے، کیسے یہ وجود میں آتا ہے، کیسے اس کی ترکیب ہوتی ہے، اس کا اب نیچے درج کیا گیا۔ سب سے پہلے ایمان باللہ، لیکن ایمان باللہ جو ہے خالصتاً بدیہیات فطرت کی اساس پر پیدا ہوتا ہے اور آیات آفاقیہ و انفسیہ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان باللہ کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں تفصیل سے، کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک دلیل موجود نہیں ہے۔ جو دلیل پیش کی جائے گی اس کو دوسری دلیل رد کر دے گی، کاٹ دے گی۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹ دیتا ہے۔ اسی لیے امام راضی کے بارے میں اب میں نہیں کہہ سکتا یہ کہانی ہے یا واقعہ ہے، ہو سکتا ہے واقعہ ہی ہو سکتا ہے ایسے ہی کہاوت مشہور ہوئی ہو، لیکن مشہور ہے کیونکہ وہ ہمارے ہاں منطقی اور فلسفی مفسرین میں ٹاپ پر ہیں۔ ہمارے ہاں جو اولین تفسیریں لکھی گئی ہیں، جو عربی تفاسیر ہیں، ان میں سے ایک ہے وہ کہ جو روایات کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے، وہ تفسیر طبری ابن جریر جس کا خلاصہ ابن کثیر۔ ایک وہ ہے جو عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی ادب کے اعتبار سے ٹاپ پر ہے، وہ زمخشری کی تفسیر۔ اور نمبر 3 ایک وہ جو عقل کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، ریاضی کے اعتبار سے، فلکیات کے اعتبار سے، ان تمام اعتبارات سے جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ ٹاپ پر ہے تفسیر کبیر امام راضی کی۔ بہت بڑے منطقی، بہت بڑے فلسفی، یہاں تک کہ بعض اہل حدیث حضرات تو ان کی تفسیر پر جو ہے ایک پھبتی چست کرتے ہیں، پھبتی مذاق اڑاتے ہیں اس کا، فیہا کل شیء الا التفسیر، ان کی تفسیر میں ہر شے ہے سوائے تفسیر کے، منطق ہے، فلسفہ ہے، فلکیات ہے، نہ معلوم کیا کیا کچھ ہے۔ لیکن بات صحیح نہیں ہے، مجھے بہت پسند ہے وہ قرآن مجید کی جس عبارت پر گفتگو کرتے ہیں اس کا پہلے انالیسس کرتے ہیں،
لاجیکل انالیسس، اس میں مسائل کون کون سے آئے ہیں، اس میں پرابلم کون کون سے پیدا ہوتے ہیں، اس میں سوال کون کون سے اٹھتے ہیں جنہیں حل کرنا ہے، فی ہے مسائل، پہلے ان کو مرتب کریں گے پھر اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑی اونچی تفسیر لے۔ ان کے امام راضی کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے قریب شیطان آ گیا ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، تم خدا کو مانتے ہو کہ ہاں میں مانتا ہوں، کس دلیل سے مانتے ہو؟ ایک دلیل دی، شیطان نے اس کو کاٹ دیا، دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا، تیسری دلیل دی، اس کو بھی کاٹ دیا۔ تنگ آ کر پریشان ہو کر آخر میں امام راضی نے فرمایا اموت علی عقیدت امی، میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں، منطق فلسفہ سب ختم۔ جیسے میری ماں تھی، ان پڑھ تھی، امی تھی، وہ کوئی فلسفی نہیں تھی، منطقی نہیں تھی، خدا کو مانتی تھی، میں اسی طریقے سے اس اندھے بہرے ایمان کے اوپر، اندھے ایمان کے اوپر جان دے رہا ہوں، اموت علی عقیدت امی۔ تو یہ جان لیجئے کہ ایمان باللہ کے لیے کوئی نہ منطقی دلیل ہے نہ سائنٹیفک دلیل ہے، یہ بدیہیات فطرت میں سے اندر ہے، انسان کے ذہول ہے، بھول گیا انسان، کائنات میں گم ہو گیا، باہر ماحول کی دنیا میں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، یہ اس کی توجہ نہیں ہے۔ اس کے لیے یاد دلانا اسے آیات کے ذریعے سے، آیات آفاقی، آیات انفسی، اس کے ذریعے سے یاد دلانا، جیسے بھولی ہوئی کسی شے کو آپ کو یاد دلانا ہو، اس کی کوئی نشانی آپ کو دکھائی جائے، یاد آ جائے گا، ہاں ٹھیک ہے، بس اس کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں۔ اس کے لیے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس درس میں پہلی آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں بڑی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان نہیں، اہل عقل کے لیے، ہوش مندوں کے لیے۔ لیکن جیسے یہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، ایسے ہی سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت بھی ہے۔ یہاں اللہ کی 4 آیات نشانیاں بیان کی گئی، آسمان، زمین، رات اور دن، اور وہاں اس آیت میں آیت الآیات جس کا میں نے عنوان رکھا ہے، 10 آیتیں ایک آیت میں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آیت ہے، نشانیاں ہیں، نشانیوں سے یاد آ جائے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو دنیا کی کوئی دلیل نہیں منوا سکتی اس سے اللہ کے وجود کو۔ وہ اندر سے ابھرے گا، اس کا انر کانشسنس، ڈورمنٹ کانشسنس، اس کے اپنے اندر ہے وہ وجود، لیکن وہ سویا ہوا ہے، ڈورمنٹ ہے، انرٹ ہے، اس کو جگانا ہے۔ اس کو جگانے کے لیے آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ تمہارے اندر، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ہاں اس میں ایک تیسری چیز جو یہاں پر لکھی جانی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ آیات قرآنیہ جو ہیں یہ کیٹلیٹک ایجنٹ کا کام کرتی ہیں، آیات آفاقیہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ دیکھو ذرا یہ پھل کو پکتے ہوئے دیکھو، اذا اثمرا، ذرا اس کے پھلوں کو دیکھو درختوں پر کیسے آتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، آپ کا کام سوائے یاد دہانی کے کچھ نہیں، آپ زبردستی نہیں منوا سکتے، نہیں مانے گا تو نہیں مانے گا۔ تو ایمان باللہ کے لیے جو الفاظ یہاں لکھے ہیں، خالصتاً بدیہیات، بدیہ کسے کہتے ہیں؟ بدیہ وہ شے جو از خود روشن ہو، واضح ہو، جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے فطرت کے اندر، بدیہیات فطرت کے اساس پر، اور آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ کے ذریعے سے ایمان باللہ حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اگلا ایمان، ایمان بالآخرت، اس میں بدیہیات فطرت اور عقل انسانی دونوں کا امتزاج آ جائے گا۔ فطرت کی بدیہیات میں سے کیا بات ہے؟ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، یہ ہماری نگاہ کا فطور نہیں ہے۔ nothing is good or bad, only thinking makes it so، نہیں، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔
ایول ایول ہے، گڈ گڈ ہے، یہ پرماننٹ مورل ویلیوز ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ تو انسان کے نفس کے اندر یہ چیزیں پیوست کر دی گئی ہیں الہامی طور پر۔ یہ تو بدیہیات فطرت میں سے ہو گیا۔ عقل کیا کہتی ہے کہ یہاں کوئی چیز بے نتیجہ نہیں ہے، ہر شے میں کوئی حکمت ہے، ہر شے میں کوئی مقصد ہے، گھاس کا تنکا بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے، بغیر نتیجے کے نہیں ہے، یہ ہے عقل۔ اب ان دونوں کو جوڑیے تو نیکی کا نتیجہ یہاں اچھا نکلنا چاہیے، بدی کا برا نکلنا چاہیے۔ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، جو کہ ہم دیکھتے کہ نہیں نکل رہا، بلکہ بسا اوقات الٹا نکلتا ہے۔ نیکوکاروں کے لیے فقر ہے، فاقہ ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں۔ بدکاروں کے لیے یا جن کے کوئی سکروپلز نہیں ہے زندگی میں، کوئی اصول ہے ہی نہیں، جو بھی وقت کا تقاضا ہوا اس کے مطابق ڈھل گئے، جنہیں آج کل آپ لوٹے کہتے ہیں یا جو چاہے بھی کہیں، جن کی کوئی پیدا ہے ہی نہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو ظاہر بات تکلیف کائے کو آئے گی۔ جدھر ہجوم جا رہا ہے ادھر آپ چلتے جائیں گے، آپ کو ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی۔ ہجوم کے خلاف چلنا چاہیں گے تو آپ کو بڑی زبردست ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برعکس معاملہ ہے، نیکوکاروں کے لیے مصیبتیں ہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، تنگی ہے، بدکاروں کے لیے عیش ہے۔ آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیسہ کن کے پاس ہے؟ اسمگلرز کے پاس، ہیروئن کا کاروبار کرنے والوں کے پاس، اور ان کی عزت ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ آج سے پاکستان بننے سے پہلے ہمارے معاشرے میں یہ ضرور تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے عزت نہیں تھی، جن کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ غلط ہیں۔ آج تو ہماری ایسے قلب ماہیت ہوئی ہے کہ ہم انہیں جھک کر سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا محل بہت بڑا ہے، اس کی کار بڑی لمبی ہے، بڑی نئی ہے، چمکیلی ہے، بڑکیلی ہے، یہ مرسیڈیز پر آ رہا ہے، نئی مرسیڈیز ہے، اس لیے سلام کریں گے۔ لہذا ایک اور زندگی ہونی چاہیے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس دوسری زندگی میں مورل لا کو پورے طور پر بروئے کار آنا چاہیے۔ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی بھرپور جزا ملے، اور بدکاروں کو اور مجرموں کو اور شریروں کو ان کی شرارتوں اور بدکاری کی بھرپور سزا ملے۔ یہ ہے ایمان بالآخرت کے لیے قرآن مجید کا استدلال۔ اب اس کے بعد تیسرا ایمان ہے ایمان سمعی۔ یہ اصطلاح ہے مولانا محمود حسن شیخ الہند دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کہتے ہیں ایمان سن کر ایمان۔ جو لوگ ان دو منزلوں سے گزر چکے ہوں، بدیہیات فطرت کی بنیاد پر آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اب اللہ کو یاد رکھتے ہوئے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں ایمان بالآخرت پر۔ اب جب کسی نبی کی آواز کان میں آئی یا نبی کے امتی داعی کی، ظاہر بات ہے کہ نبی ہی داعی نہیں تھے، حضرت ابوبکر بھی داعی بن گئے تھے نا، ان کی دعوت پر عشرہ مبشرہ جو ہمارے چوٹی کے 10 صحابہ ہیں، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابوبکر کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہہ اٹھتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی ندا لگا رہا ہے، ایمان کی منادی کر رہا ہے، ایمان کی صدا دے رہا ہے، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان بالرسالت ہے۔ اس کے بعد وہ عظیم دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمارے دامن کردار پر داغ ہے، دھبے ہیں گناہوں کے، دھو دے، پاک کر دے ہمارے دامن کردار کو، اور ہمارے نامہ اعمال میں اگر داغ اور دھبے ہیں ان کو بھی ہٹا دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں وفات کیجو اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے رب ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی معرفت۔ رسولوں نے بتایا جنت ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ وعدے کس نے؟ یہ ظاہر بات ہے عقل سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا جنت کس شے کا نام ہے اور جہنم کس شے کا نام ہے، یہ سارا ایمان سمعی سے متعلق ہے۔ جو وعدے تو نے ہم سے کیے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وہ سب کچھ ہمیں دیجو،
اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اندیشہ اگر ہے تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم ان وعدوں کے مصداق قرار پا سکیں گے یا نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔